وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے. ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اذان کہہ گئی جہان میں حضرت بلال کی ہستی. اذان کہہ گئی جہان میں حضرت بلال کی ہستی. اور نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند باشر رسالت مآب و آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین کرام، ماہ محرم الحرام وہ مبارک مہینہ کہ جس مبارک مہینے میں اس ماہ مبارکہ کو پہلی تاریخ سے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق اور مناسبت حاصل ہے. اور پھر یہ ماہ مبارکہ میں وہ عظیم معرکہ، وہ عظیم واقعہ برپا ہوا جس کو معرکہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور بالخصوص واقعان بارگاہ محبوب محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ رضوان کے لیے آج کی تاریخ یعنی 3 محرم الحرام حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ غلام سرور بیابانی فاروق پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال سے مناسبت اس تاریخ کو حاصل ہے. حاضرین کرام، صرف اتنی بات ہی آج کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کروں کہ اس تاریخ سے پہلے ایک تاریخ گزری جس کو فاروق اعظم سے تعلق حاصل ہے، اور اس تاریخ کے بعد وہ تاریخ آنے والی ہے جس تاریخ کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناسبت حاصل ہے. اور ان دو تواریخ کے بیچ میں 3 محرم الحرام حضور سیدی مرشدی و مولائی سیدنا فاروق پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آتی ہے. اور قربان جائیں رب کی ان قدرتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرتوں پر کہ رب تعالیٰ نے حضور سیدی مرشدی و مولائی کی ذات عظیمہ کو ایسا حسین سنگم والی ذات بنائی ہے کہ آپ ایک طرف جلالت فاروقی بھی آپ کی سیرت میں نظر آیا کرتی ہے، اور دوسری جانب حسینی کردار بھی آپ کی ذات سے نمایاں نظر آتا ہے. جس نے حضور سیدی مرشدی و مولائی کو دیکھا اور آپ کا تعارف رکھا ہو، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے جب کبھی حضور سیدی مرشدی و مولائی کو دیکھا تو آپ کے نام مبارکہ فاروق پاشا کی حوالے سے فاروقی جاہ و جلال آپ کے اندر نظر آتا. جب کبھی کوئی برائی آپ کے سامنے نظر آتی تو آپ حکمت کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ پوری شدت کے ساتھ اس برائی کی اثر توبی کرنے پر میدان میں اتر جایا کرتے. بارگاہ سے متعلق کوئی امور ہو، یا پھر مریدین اور معتقدین کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو، یا پھر اپنی معاشی میدان میں آپ کی زندگی رہی ہو، آپ سے
नाम मुबारका की मुनासिबत से फारूक की जाहो जलाल झलक कर नजर आया करता। तो दूसरी जानिब चूंकि आप हुसैनी सादात होने का शर्फ अजीम रखते हैं, इस निस्बत मुबारका की बुनियाद पर आपकी जात मुबारका से हुसैनी किरदार भी झलक कर नजर आया करता। हाज़रीन कराम, जरूरत इस बात की है कि हमने जिनके दामन में आबाद होने की सादत हासिल की है, हमने जिनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में सजाया है, वो अजीम मुफ्ती हुजूर सय्यदी फारूक किया रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुबारका से वाकिफ हो जाएं। तफसीलात में जाने का मौका नहीं, बस इतना ही अर्ज कर दूं कि आप शरीयत मुतहरा पर कामिल तौर पर गामजन रहे और हर आन हर लम्हा अपने मुरीदीन को शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तालीम इनायत फरमाया करते। और फिर तालीम और तरबियत का इतना एहतमाम कि बज़्म में शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से एक अजीम बज़्म का आपने आगाज फरमाया, जो आज 23 साल से ये बज़्म तालीम और तरबियत, बियाबानी तालीम और तरबियत का पैगाम के मुरीदों और मुतक़ीदीन की तरबियत के फरीज़े को अंजाम दे रही है। हुज़ूर सय्यदी फारूक किया रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीम कारनामा कि ऐसे वक्त जबकि खानकाएं खामोश हो चुकी थी, सिर्फ मदारिस बोल रहे थे और मदारिस से मशाइखीन इज़ाम की तौहीन आमीज़ तालीमात फैलाई जा रही थी, सिर्फ मदारिस से आवाजें बुलंद हो रही थी, खानकाएं खामोश हो चुकी थी। ऐसे वक्त हुज़ूर फारूक किया रहमतुल्लाह अलैह ने यूं कहूं तो बेजाना होगा कि खानकाही मिजाज में, खानकाही माहौल में एक तजदीदी काम लेकर आप खड़े हुए और इस बज़्म का क़याम अमल में लाकर खानकाहें जो खामोश हो चुकी थी उनको पैगाम दिया कि लोगों, अरे खानकाह नशीनों, तुम्हारा काम खामोश बैठना नहीं है। अरे कल भी इस्लाम फैला है तो तुम्हारी खानकाहों से फैला है, आज भी इस्लाम की दौलत लोगों को मिल सकती है तो खानकाह नशीनों तुमसे मिल सकती है। मदारिस वालों का काम जो दाखिल इस्लाम हो चुके हैं उनकी तरबियत करना है, तहारत वुजू मसाइल से उनको वाकिफ करवाना है, बारगाह एज़दी में खड़ा कर उनको मसाइल से वाकिफ करवाना है। ईमान की दौलत देना ये मदारिस वालों का काम नहीं, ये खानकाह नशीनों तुम्हारा काम है। आज से 23 साल पहले हुज़ूर सय्यदी मुर्शिदी फारूक किया रहमतुल्लाह अलैह ने खानकाही माहौल में तजदीदी फरीज़े का अंजाम दिया। इस बज़्म का क़याम अमल में लाकर ये दुनिया को बता दिया कि दुनिया के लोग आज भी दीन की तबलीग का काम हो रहा है। और याद रखो, मदारिस से तुम्हें दीन नहीं, किसी तहरीकों से दीन नहीं, कोई तंजीमों से तुम्हें दीन नहीं मिल सकता। अगर दीन की दौलत मिल सकती है तो यही आगे रसूल के कुदूम पाक से मिल सकती है, इनके आस्थानों से मिल सकती है, इनके दामनों में आबाद होने से मिल सकती है। अरे अपने आप के हवाले करने से दीन की दौलत मिला करती है। दीन मदारिस से न कल फैला है। गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो हुजूर गरीब नवाज की आमद ने हिंदुस्तान कुफरिस्तान हुआ था, मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने के आमाद बना दिया। और फिर नवाज का ये मिशन आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही जलील कद्र सूफियाए किराम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। सिर्फ कहना इस बात पर जरूरी समझता हूं कि आज बाहर वालों से भी गर्ज से मुकाबला है कि इन बुजुर्गों की तौहीन करना उन्होंने अपना वतीरा बना लिया। तो फिर अपनों से ये शिकायत है कि उन्होंने मदारिस के उलूम में इतना खो गए हैं और ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि जो कुछ मिलता है बुजुर्गों के पास कुछ नहीं मिलता, अपने हैं, सुन्नी हैं। उसके बावजूद इनका ये नारा है कि बुजुर्ग हजरात जो होते हैं इनको बस उर्स और महफिल समा के एहतमाम ही से गरज होता है, तालीम और तरबियत को एहतमाम नहीं करते। मैं उन हजरात तक अपनी ये बात पहुंचा दूं कि तुमने जो बस किया है, किसी को अपने जो दाखिल इस्लाम से बाहर था उसको दायरे इस्लाम में लाने की आदत तुमने कोई सादत हासिल नहीं की है। ये जितना भी कलमा पढ़ने वालों की तादाद नजर आती है, जितने भी दायरे इस्लाम में आबाद होने वाले नजर आते हैं, ये इन्हीं खानकाह नशीनों, इन्हीं बोरिया नशीनों का फैजान है कि लोगों की जुबानों पर कलमे तय्यबा जारी हुआ। हाज़रीन कराम, इन अजीम शान हस्तियों में हुज़ूर सय्यदी फारूक किया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अज़ीमा कुर्बान जाए कि आपके बारगाह में कैसे कैसे आते और फैजान पाक कर लौटा करते। खुद हुज़ूर सय्यदी मुर्शिदी व मौलाना से सुनी हुई बात आपके गोशे गुजार करता हुआ बात को तमाम करूं कि एक आने वाला हुज़ूर सय्यदी की बारगाह में करता है कि हजरत सऊदी अरब से आया, मेरी बीमारी यह है कि कई महीने हो गए मुझे नींद भी नहीं आती,
نیند کی دولت سے محروم ہوں. بڑا خرچہ کیا ہے, بڑا علاج کروائے, لیکن کچھ نہیں بنا. اور جب مایوس ہو گیا تو کسی نے مجھے آپ کی خبر دی, آپ کا بتا دیا کہ آپ سے ملوں تاکہ یہ میری مشکل حل ہو جائے. لیکن حضرت پہلے یہ بھی بتا دوں کہ میں یہ آستانوں کو, درگاہوں کو نہیں مانتا, میں ان وظائف پر یقین نہیں کرتا, میں ان آستانوں پر جانے کو ضروری نہیں سمجھتا, میں یہ عقائد سے تعلق نہیں رکھتا ہوں. چونکہ ایک بیماری ہے, نیند کی دولت سے محروم ہوں, لاکھوں خرچہ کر چکا ہوں, کسی نے بتا دیا, بس اس غرض سے آیا ہوں کہ کوئی قرآنی وظیفہ بتائیں تاکہ میری مشکل حل ہو جائے. قربان جائیں حضور سیدی مرشدی مولائی کے اس عمل پاک پر. آپ نے ارشاد فرمایا اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور مجھ سے کہا کہ میں نیند کی دولت سے محروم ہوں, تو میں سوچنے لگا کہ اسے کیا کہوں. یا کہا ہے کہ میرے ذہن میں امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ آ گیا کہ جب آپ کی بارگاہ میں آنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے کہیں پر خزانہ چھپایا ہے, اب بھول گیا ہوں کہ کہاں رکھا ہے, خزانہ ملتا ہی نہیں, میری مشکل دور فرمائے. تو امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, ارشاد فرمایا کہ یہاں وضو بنا اور 2 رکعت نماز کی نیت کر کر, نفل نماز کی نیت کر کر رات تمام نماز پڑھتا رہے, تجھے یاد آ جائے گا. جب وہ گیا, وضو بنایا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی, 2 رکعت کی تکمیل ہوئی, 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا, ابھی وہ 2 رکعت مکمل بھی نہ ہوئے تھے, اسے یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں رکھا. دوڑا دوڑا امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا حضرت سب چھان ڈالا تھا مگر آپ نے کیا طریقہ بتایا ہے, 4 رکعت بھی پورے نہیں ہوئے, یاد آ گیا. امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تجھ خزانے کا پتہ شیطان نے چھپایا ہے, اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ تیری دین کی دولت کی طلب کو وہ دنیاوی دولت پر زیادہ ترجیح دیتا ہے, اور تجھے دین کی دولت کمانے سے روکنے کے لیے تجھے دنیاوی دولت کا پتہ بتا دے گا. اس لیے میں نے تجھے نماز پڑھنے کی تعلیم دی, لیکن یہ بتا کیا تو نے اس کے بعد بھی نماز پڑھی؟ اس نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں, دولت کے مل جانے پر, خزانے کے مل جانے پر اتنی خوشی ہوئی کہ پھر مسلح پر چڑھنے, مسلح پر کھڑنے کی توفیق نہیں ملی. حضور فاروق کیا رحمۃ اللہ علیہ کے تباہ علمی پر قربان جاؤ. مدارس والوں, ایسے مسائل لے کر آنے والوں کی دل جوئی کرنے کا سامان اپنے اندر تم نہیں رکھ پاؤ گے. حضور فاروق کیا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنے والا کہتا ہے میں آستانوں کو نہیں مانتا, میں بارگاہوں کو نہیں مانتا, میں ان بزرگوں کو نہیں مانتا, میں ان فیضانوں کو نہیں مانتا, میں ان عقائد سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن آیا ہوں بیمار ہوں, علاج کی خاطر آیا ہوں. حضور فاروق کیا رحمۃ اللہ علیہ کی اس بہر علمی پر قربان جائیں, ارشاد فرمایا وہی مسئلہ جواب دیا, اور حقیقت میں حنفی ہونے کا ثبوت دے کر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں حنفیت بھی اگر کہیں سے عروج پاتی ہے, حنفیت کی بھی اگر کہیں سے بقا ملتی ہے, اگر امام اعظم کے مسلک کو بھی اگر کوئی سہارا دیتا ہے تو یہی اہل بیت کا گھرانہ ہے. کل بھی امام اعظم نے تعلیم اہل بیت کے گھرانے سے پائی ہے, اور آج بھی ان کے مسلک کی بقا اہل بیت کے گھرانے سے ہوا کرتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اے میرے پاس آنے والے, چلا جا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر, نفل نماز کی 2 رکعت کی نیت کر کر رات میں نماز ادا کرتا رہے, اور پھر دیکھ رب تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. وہ چلا گیا, اور رات جانے کے بعد رات تو گزری, صبح پھول کا ہار اور مٹھائی کا ڈبہ لی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت لاکھوں خرچ کرنے کے بعد جو دولت نہ ملی تھی, ارے آپ نے کیا طریقہ بتایا ہے, نمازی تو پہلے بھی تھا لیکن آج کی رات آپ نے کون سی نماز پڑھا دی پتا نہیں چلا, 3 پڑھا کہ 4 رکعت پڑھا, پتا ہی نہیں چلا کہ کب مصلی پر سو گیا ہوں. لاکھ خرچ کر کر سونے کی دولت نہ ملی تھی, نیند کی دولت سے محروم تھے. نماز پڑھنے والوں اپنی نمازیں اپنے پاس رکھو, ان بزرگوں کی پڑھائی ہوئی نمازوں پر عمل کرو, پتا چلے گا کہ کیا کیا دیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ حضرت نمازیں تو ہمیشہ پڑھتا تھا, 5 وقتہ نمازی تھا, لیکن نہ جانے کہ آپ نے کیا پڑھایا ہے. ارے کیا پڑھایا, نمازی تو پڑھائی ہے, قیام رکوع سجدہ ہی تو کروایا ہے, لیکن فرق اتنا تھا کہ ایک محبوب خدا کی زبان کے, محبوب خدا کے حکم پر کھڑا ہوا تھا, ہمیشہ کھڑا ہوتا اور تھا, اب ان کے حکم پر کھڑا ہونا اور ہے. اور شیطان جانتا ہے کہ پہلے کی جو عبادتیں تھی, پہلے کی جو نمازیں تھیں وہ اس کی مردود ہو جائیں گی, لیکن اب کی عبادت مردود ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے پڑھایا ہے, جنہوں نے پڑھایا وہ مقبول کروانے کی طاقت اور قوت بھی رکھنے والے ہیں. اب اس کو پڑھتے دوں گا
پہلے بدعقیدگی میں پھیلا ہوا تھا، چاہے پنج وقتہ پڑھ لے، چاہے شب بیدار ہو جائے، کچھ ہونے والا نہیں، ایمان ہی سے محروم ہے، عمل کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کسی بزرگ کی زبان لے کر آیا ہے، اگر آج پڑھ لے گا تو پھر جتنی چھٹی ہیں ان تمام کی قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ ضروری سمجھا کہ اسے دین کی دولت چاہیے، نیند دے دو تاکہ مسلح پر ہی سو جائے اور اس کا دنیا دین کمانے کا ذہن سے خیال ہی نکل جائے۔ حضور فاروق کیا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کیا اس کے بعد نماز پڑھی؟ بولا کہ حضرت جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ حاضرین کرام، یہ وہ آستانے ہیں جہاں پر ایسی عظیم دولتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ آخر میں اتنا ہی عرض کر دوں کہ مولا تعالیٰ ان بزرگوں کے فیضان کو ہم سب پر جاری ساری فرمائے۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی سیدی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان روحانی، علمی اور باطنی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔